بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ مجھے بلند مقامات پر چڑھنے کا ہمیشہ سے شوق رہا ہے، لیکن شاید یہ میری زندگی کی سب سے عجیب بلندی تھی۔ یہ بظاہر بہت بلند اور آسمان تک اونچی تھی، مگر یہاں سے ہم زمین کو اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے چند منزل ہی اوپر کھڑے ہوں۔ نیچے سے جو جگہ ایک چوٹی لگتی تھی وہ ایک ہموار سطح مرتفع تھی، تاہم اس ہموار زمین پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بلند و بالا قلعہ نما تعمیرات بنی ہوئی تھیں، تاہم ان کے ارد گرد کوئی دیوار تھی اور نہ ان میں دروازے ہی موجود تھے، اس لیے باہر سے بھی اندر کا نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ یہاں ہر طرف شاہانہ انداز کے خدم و چشم تھے۔ عالیشان تخت پر تاج پہنے ہوئے انتہائی باوقار ہستیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کے ارد گرد اسی شان کے لوگ شاہانہ نشستوں پر برجمان تھے۔ میں نے صالح سے ان بلند تعمیرات کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا، یہ مختلف انبیاء کی عارضی قیام گاہیں ہیں، انہی کی بنا پر اس پہاڑ کو اعراف کہا جاتا ہے۔ تم تو جانتے ہو کہ اعراف کا مطلب بلندیوں کا مجموعہ ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے بولا، تخت پر بیٹھے ہوئے حضرات انبیاء کرام ہیں، اور ان کے ارد گرد بیٹھے لوگ ان کی امت کے شہداء اور صدیقین ہیں۔ صدیقین وہ لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء کی زندگی میں ان کا ساتھ دیا، اور شہداء وہ لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء کے بعد ان کی دعوت کو آگے پہنچایا۔ یہ سب وہ لوگ تھے جو دنیا میں خدا کے لیے جیے اور اسی کے لیے مرے۔ اسی کے صلے میں یہ لوگ آج اس عزت و سرفرازی سے ہمکنار ہوئے ہیں جس کا مشاہدہ تم اس وقت کر رہے ہو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے میری ملاقات ہو سکے؟ میں نے پوچھا۔ سب سے ملاقات کا وقت تو نہیں، لیکن کچھ سے ضرور مل سکتے ہو، اس نے جواب دیا، اور پھر ایک ایک کر کے خدا کے جلیل القدر پیغمبروں سے میری ملاقات کرانی شروع کی۔ وہ پیغمبر جو میرے لیے عظمتوں کا نشان تھے، میں ان سے مل رہا تھا۔ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یونس علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور سب سے بڑھ کر ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ سب نے گلے لگا کر اور میری پیشانی پر بوسہ دے کر میرا استقبال کیا اور مجھے مبارکباد دی۔ ان جلیل القدر ہستیوں سے کچھ گفتگو کے بعد ہم آگے روانہ ہو گئے، مگر مجھے دوران گفتگو یہ احساس ہوا تھا کہ سب لوگ ایک نوعیت کی تفکر میں مبتلا ہیں۔ راستے میں صالح سے میں نے اس کی وجہ پوچھی تو وہ بولا، تمہیں نہیں معلوم اس وقت حشر کے میدان میں کیا قیامت برپا ہے۔ اس وقت ہر نبی پریشان ہے کہ انسانیت کا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ ان انبیاء میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کی امت عذاب الہی کا سامنا کرے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف کر دیں، مگر سر دست اس کا کوئی امکان نہیں۔ ایسی کوئی دعا کی جا سکتی ہے اور نہ اس کی اجازت ہے۔ لوگ سینکڑوں برس سے خوار و خراب ہو رہے ہیں اور سر دست حساب کتاب شروع ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ سینکڑوں برس کیا مطلب؟ ہمیں تو اندر آئے ہوئے بمشکل 1-2 گھنٹے گزرے ہوں گے۔ میں نے چونک کر تعجب سے کہا، یہ تم سمجھ رہے ہو؟ آج کا دن کامیاب لوگوں کے لیے گھنٹوں کا ہے اور باہر موجود لوگوں کے لیے انتہائی سختی و مصیبت کا ایک بے حد طویل دن ہے۔ باہر صدیاں گزر گئی ہیں، مگر تم ابھی یہ بات نہیں سمجھو گے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے جواب دیا۔ میں اس کی بات کو ہضم نہیں کر سکا، مگر ظاہر ہے میں جس دنیا میں تھا وہاں سب کچھ ممکن تھا، اور نہ جانے اور کتنی تعجب انگیز باتیں میرے سامنے آنے والی تھیں۔ صحابہ کرام اور مہاجرین و انصار حلقہ بنائے ادب و احترام سے بیٹھے تھے۔ امت محمدیہ کے اولین و آخرین کی بھی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ شمع رسالت کے ان پروانوں کے بیچ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر جھکائے تشریف فرما تھے۔ بظاہر ہر چیز بالکل ٹھیک تھی، مگر میں محسوس کر سکتا تھا کہ یہاں بھی اسی نوعیت کا تفکر پھیلا ہوا تھا جسے میں پیچھے دیکھ آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بارگاہ حدیث میں دعا کر رہے ہیں۔ ہمیں بیٹھ کر انتظار کرنا چاہیے۔ صالح پچھلی نشستوں کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ ہم پچھلی نشستوں پر براجمان ہو گئے۔ یہاں سے یہ اندازہ کرنا مشکل تھا کہ آگے کیا ہو رہا ہے۔ میں نے صالح سے دریافت کیا، یہ حساب کتاب کب شروع ہوگا؟ مجھے کیا معلوم، کسی کو بھی معلوم نہیں، اس نے جواب دیا۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا اور نشست کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا تھا کہ صالح کی آواز میرے کان میں آئی، عبداللہ اٹھو، دیکھو تم سے کون ملنے آیا ہے۔ اس کی آواز پر میں چونک کر کھڑا ہو گیا۔ سامنے دیکھا تو ایک انتہائی باوقار ہستی میرے سامنے کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ اور آنکھوں سے محبت کے آثار جھلک رہے تھے۔ اس سے قبل کہ صالح مزید کچھ کہتا، انہوں نے نرم لہجے میں اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، مرحبا عبداللہ، میرا نام ابو بکر ہے۔
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मैं तुम्हें खुश आमदीद कहता हूँ। ये कहते हुए उन्होंने अपने दोनों हाथ फैला दिए। मैं पुरजोश अंदाज में उनसे बगलगीर हो गया। मुआनके के बाद वो मुझे लोगों से ज़रा दूर लेकर एक नशिस्त पर जा बैठे। मैंने बैठते ही उनसे दरियाफ्त किया, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कब मिल सकूँगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त बारगाह इलाही में शुक्र व दुआ में मसरूफ़ हैं, तुम उनसे बाद में मिल सकते हो। इस वक्त बताने की अहम बात यह है कि अल्लाह ताला की बारगाह में जनाब रिसालत माब की ये दुआ कबूल हो गई है कि लोगों का हिसाब किताब शुरू हो जाए। इस कबूलियत की घड़ी में तुमने भी एक दुआ की थी। तुम दोबारा हशर के मैदान में जाकर वहाँ का अहवाल देखना चाहते थे। तुम्हें इसकी इजाज़त मिल गई है। हिसाब किताब कुछ देर बाद शुरू होगा। तुम इस वक्त तक लोगों के अहवाल देख सकते हो। ये पैगाम देकर ही रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। ये सुनकर मेरे चेहरे पर खुशी के तासुरात जाहिर हुए, जिन्हें देखकर खलीफा रसूल के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। एक वक्फे के बाद वो दोबारा गोया हुए, बाहर बहुत सख्त माहौल है। सालेह गरचे तुम्हारे साथ होगा, मगर फिर भी तुम ये पीते जाओ। ये मशरूब तुम्हें बाहर के आलाम से महफूज कर देगा। ये कहकर उन्होंने पास रखा सुनहरी रंग का जगमगाता हुआ एक गिलास मेरी सिमत बढ़ा दिया। मैंने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर ये गिलास उनके हाथों से लिया और अपने होंठों से लगा लिया। गिलास होंठों से लगाते ही एक अजीब वाक़या हुआ। मैं गरचे बिल्कुल प्यासा नहीं था और ना किसी तकलीफ और बेचैनी ही में था, मगर जो तस्कीन मुझे मिली वो शायद सदियों के किसी प्यासे को भी पानी का पहला घूंट पीने पर नहीं मिलती होगी। इस मशरूब का एक घूंट हलक से उतारते ही लज्जत, सैराबी, आसूदगी, मिठास और ठंडक के अल्फाज अपने ऐसे मफाहीम के साथ मुझ पर वाज़ेह हुए जिसका तजर्बा मुझे तो क्या किसी दूसरे इंसान को भी कभी नहीं हुआ होगा। इस मशरूब का एक एक कतरा मेरी जुबान से हलक से सीने और सीने से महदे तक उतरता रहा और मेरी रग रग को सैराबी और सरशारी की कैफियत से दो चार करता गया। मेरा दिल तो चाहा कि एक ही घूंट में पूरा गिलास पी जाऊं, मगर जिस हस्ती के सामने बैठा था उसका अदब इसमें माने हुआ। मैंने आहिस्तगी से सवाल किया, ये क्या चीज़ है? ये नई जिंदगी और नई दुनिया का पहला तारुफ है। ये जाम कौसर है। इसे पीने के बाद हशर में गर्मी और प्यास तुम्हें नहीं सताएगी। ये अल्फाज सुनते ही मुझे समझ में आ गया कि मुझ पर इस मशरूब का ये गैर मामूली असर क्यों हुआ था। ये जन्नत की नहर कौसर का पानी था और बिलाशुबा इन तमाम खसाइस का हामिल था जिनका जिक्र मैं हमेशा सुनता रहा था। इस लम्हे मुझे ये भी अंदाज़ा हुआ कि जन्नत की नेमतें क्या होंगी। पिछली दुनिया में खाने पीने की लज्जत दो चीज़ों में पोशीदा थी। एक ये कि इंसान को शदीद भूख और प्यास लगी हो, और दूसरे इसे खाने पीने के लिए बहुत लजीज शय मिल जाए। मगर जन्नत की हर शय अपनी ज़ात में इंतहाई लजीज होने के साथ साथ इंसान को बग़ैर भूख और प्यास के वो लज्जत और तस्कीन भी फराहम करेगी जो सिर्फ़ एक इंतहाई भूखे और प्यासे शख्स को ही मिल सकती है। अब मुझे मालूम हो गया कि जन्नत में ना भूख होगी और ना प्यास, मगर इसके बावजूद इंसान जितना चाहेगा शौक़ से खाएगा, और इसकी कोई सैरी ऐसी नहीं होगी जो इसे गिरानी और भारीपन में मुब्तला कर दे। वस्सलाम।